اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 129 میں اول ماہ رمضان کو ثابت کرنے کے طریقوں پر گفتگو ہوگی۔ ماہ رمضان کو ثابت کرنے کے لیے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں، تو ان کو اس درس میں بیان کیا جائے گا۔ رؤیت ہلال کے ذریعے اس بات رمضان کا تذکرہ ہوگا۔ بینہ اور دو عادل گواہوں کی گواہی سے اس بات رمضان کا بیان کیا جائے گا۔ رؤیت ہلال کے شیوع اور شہرت کے ذریعے بھی ماہ رمضان ثابت ہوتا ہے۔ شعبان کے 30 روز گزرنے سے ماہ رمضان کا اس بات ہوتا ہے۔ متعلقہ فروعات، روایات اور احادیث، اقوال اور فقہی نظریات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ نہایت اہم بحث ہے۔ سب سے پہلے ہم مختصر خلاصہ پیش کریں گے، اس کے بعد عبارت کو دیکھیں گے۔ تو اول ماہ رمضان کو ثابت کرنے کے لیے 4 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ خود انسان چاند کو دیکھے، تو جو شخص ماہ رمضان کے ہلال کو اور چاند کو دیکھے تو وہ روزہ رکھے، اگرچہ دوسروں کے لیے ماہ رمضان ثابت نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 عادل مرد گواہی دیں کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو پھر اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں لوگ کہیں کہ چاند نظر آ گیا کہ جن کے کہنے سے اطمینان پیدا ہو جائے اور انسان کو اطمینان ہو کہ یہ لوگ جھوٹ پر بھی متفق نہیں ہو رہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اول ماہ شعبان سے 30 روز گزر جائیں تو پھر بھی ماہ رمضان کی اول ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں جن کے ذریعے ماہ رمضان کی اول کو ثابت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا وَيُعْلَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِرُؤْيَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ شِيَاعٍ بِرُؤْيَتِهِ وَهُوَ إِخْبَارُ جَمَاعَةٍ بِهَا تَأْمَنُ النَّفْسُ مِنْ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكِذْبِ وَيَحْصُلُ بِخَبَرِهِمْ الظَّنُّ الْمُتَآخِمُ لِلْعِلْمِ وَلَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ۔ اور ماہ رمضان کا آغاز معلوم ہو جاتا ہے بے رؤیت الہلال۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ لیا جائے۔ رؤیت ہلال کے عنوان سے یہ طریقہ مشہور ہے۔ ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں۔ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ، پس روزہ رکھنا واجب ہے جو شخص ہلال کو دیکھ لے۔ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، اگرچہ دوسرے لوگوں کو ثابت نہ ہو رہا ہو تو وہ اپنے وظیفے پر عمل کریں گے۔ جس نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اکثر رؤیت ہلال کے بارے میں جو اختلافات وغیرہ پیش آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ لوگ دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کے جو ذمہ داری ہے ان میں انٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں اور داخل ہونا چاہتے ہیں۔ رؤیت ہلال جس بندے نے دیکھ لیا ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، جس بندے کو نظر نہیں آیا اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر بندے نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے۔ اس میں آپس میں الجھنے اور مقابلے بازی کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ عبادت ہے، بندگی ہے، پرستش ہے۔ انسان نے خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، تو اگر اس کو ہلال نظر آ گیا ہے تو وہ روزہ رکھے گا۔ او شہادت عدلین برؤیتہ مطلقاً، اور دوسرا طریقہ ماہ رمضان کے آغاز اور پہلی کے ثابت ہونے کا یہ ہے کہ 2 عادل مرد گواہی دیں بے رؤیت ہی کے ہلال کو انہوں نے دیکھا ہے، پہلی کے چاند کو دیکھا ہے۔ مطلقاً، مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ چاہے آسمان پر بادل ہوں یا صاف ہو، مطلع صاف ہو، چاہے 2 عادل دعویٰ کریں کہ مثلاً ہلال کو شہر میں دیکھا ہے یا اس سے باہر دیکھا ہے، تو بہرحال اس میں دوسرے اقوال کے مقابلے میں فرمانا چاہتے ہیں، چونکہ اس کے مقابلے میں بھی
بعض فقہا کے نظریات ہیں۔ شیخ طوسی اور شیخ صدوق علیہ رحمہ اس میں مخالفت کرتے ہیں۔ شیخ طوسی کا کہنا ہے کہ دو عادل گواہوں کی اس صورت میں گواہی قبول ہوگی کہ مطلع صاف رہا ہو، ورنہ ان کی گواہی قبول نہیں ہو، اور اس صورت میں 50 آدمیوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر ہوا صاف ہو تو شہادت جو ہے چاند دیکھنے کی شہر میں وہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ شہر سے باہر جا کے دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ان نظریات کے بارے میں بعد میں شہید اول تفصیل بیان کریں گے۔ جہاں تک ہلال کا تعلق ہے تو یہ جناب علی ماہ مہینے کے پہلے جو ہے چاند کو کہتے ہیں، چونکہ وہ دیکھنے میں اسی طرح لگتا ہے، یعنی ایک ہلہلہ سی آواز سی بھی جو ہے بنتی ہے۔ تو ان راتوں میں اختلاف، نام میں اختلاف ہے۔ صحاح اللغہ فرماتے ہیں 3 راتوں تک ہلال کہتے ہیں۔ صاحب قاموس اللغہ فرماتے ہیں کہ 26 اور 27 کی جو رات ہوتی ہے ان کو بھی ہلال کہتے ہیں، اور بقیہ راتوں کو قمر کہتے ہیں۔ اسمعی کا قول ہے کہ 14ویں تک ہلال ہوتا ہے۔ شیخ طوسی سے نقل ہوا ہے کہ جب ہلال کہیں تو وقت دعا باقی ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شب اول کے بعد نہ ہو کہ وہ مورد یقین ہے۔ بہرحال یہ اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ تو وہ دعا کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی رات میں نہ کر سکیں تو دوسری رات میں پڑھ لیں، اگر یہ نہ ہو سکو تو تیسری رات تک بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو بھی ہلال کہتے ہیں۔ بہرحال قاموس کا جو نظریہ ہے وہ تو خلاف مشہور ہے، لغت اور عرف میں اگر کہتے بھی ہوں 14ویں تک تو وہ بطور مجاز کہتے ہوں۔ بہرحال تیسرا طریقہ اوشیاء ان برؤیت ہی، ہلال پہلی کے چاند کے دیکھنے کے بارے میں شہرت ہو جائے، شیاء یعنی شہرت، وہو اخبار جماعت بہا تأمن النفس من تواطؤہم علی الکذب، شیعہ اتنے لوگوں کا خبر دینا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ پر متفق نہیں ہوئے۔ وَيَحْصُلُ بِخَبَرِهِمْ الظَّنُّ الْمُتَآخِمُ لِلْعِلْمِ، اور ان کی خبر سے ایسا قوی ظن اور گمان حاصل ہو جاتا ہے جو علم و یقین کے قریب ہوتا ہے، یعنی وہ جو علم اور یقین کے قریب گمان ہوتا ہے اس کو علم اصول کی اصطلاح میں اطمینان یا علم عادی کہا جاتا ہے، اور وہ بھی حجت ہوتا ہے۔ وَلَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَد، اور یہ جو شیعہ ہوتا ہے یہ خاص تعداد میں منحصر نہیں ہے کہ 2 ہوں 4 ہوں، تاسو بہرحال ایک شہرت ہو جائے اور لوگ جو ہے نا جو اس کو شہرت دے دیں، تو پھر انسان کو اگر ایسا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ پس اگر انسان کو ان کی خبر سے اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر اس کو سوچنا چاہیے، اور دوسرے جو ذرائع ہیں ان کی جستجو کرنی چاہیے۔ نعم یشترط زیادتهم عن 2 لیفرق بین العادل وغیرہ، ولا فرق بین الکبیر والصغیر والذکر والانثى والمسلم والکافر، ولا بین ہلال رمضان وغیرہ۔ ہاں شرط ہے کہ شیعہ کی خبر دینے والوں کی تعداد 2 سے زیادہ ہو، تاکہ 2 عادل گواہوں کی خبر، جسے بینہ کہتے ہیں شریعت میں، اور دوسری جو ہے مثلا شیعہ میں فرق ہو سکے، یہ نہ ہو کہ 2 عادل گواہ تو ویسے ہی وہ حجت ہوتے ہیں، تو پھر اگر شیعہ بھی اتنے سے ہی ہوتا ہے تو پھر فرق کیا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کیا ہونا چاہیے، فرق رہنا چاہیے۔ بس جب انسان کو اطمینان کی حد تک، کچھ تعداد کی خبر سے اطمینان کی حد تک پہنچ جائے تو اس پر عمل کرے، اور اس میں یہ نہ دیکھے کہ ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، اور وہ 2 فرد سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ خبر عادل اور غیر عادل میں فرق رہے، کیونکہ اگر عادل خبر دیتا تو 2 کافی ہیں،
تو باقی لوگ اگر عادل کے علاوہ ہوں تو پھر ان میں شیعہ کی حد تک پہنچنا چاہیے اور اطمینان کی حد تک پہنچنا چاہیے۔ اور اگر شیعہ میں بھی 2 نفر کی خبر کو کافی قرار دیں اگرچہ وہ عادل نہ ہوں، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، عدالت والی شرط لاغو ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ولا فرق بین الکبیر والصغیر والذکر والانثی، اور شیعہ میں خبر دینے والے میں فرق نہیں ہے کہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ اور شیعہ کی حجیت میں فرق نہیں ہے کہ یہ ماہ رمضان کا ہلال ہو یا دوسرے مہینوں کا ہلال ہو، وہ ثابت ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ اصل اس میں جو معیار ہے حجیت شہرت اور شیعہ میں، وہ ظن اور گمان اور اطمینان کا حاصل ہونا ہے۔ جب ظن متعاقب بعلم، جسے اطمینان کہتے ہیں، وہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ شیعہ کی حجیت میں اور اطمینان کی حجیت میں فرق نہیں ہے کہ بڑا گواہی دے، چھوٹا گواہی دے، مرد گواہی دے یا عورتیں گواہی دیں، مسلمان یا کافر۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ فقہا نے بہت سی روایات کے مطابق حکم لگایا ہے کہ اور فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کی گواہی اول ماہ کے بارے میں ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح ان کی گواہی جو ہے مردوں کے ضمیمہ کے ساتھ بھی حجت نہیں ہوتی، یعنی ہلال کے ثابت ہونے کے لیے۔ تو پس آپ نے کیسے فرمایا کہ یہاں پر مرد اور عورتوں کی گواہی میں کوئی فرق نہیں ہے اور شیعہ میں عورتوں کی گواہی بھی کافی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ شیعہ میں عورتوں کی جو گواہی کو قبول کیا جاتا ہے وہ اس صورت میں ہے جب ان کی خبر سے اطمینان حاصل ہو جائے، اور اسے شیعہ کا نام دیا گیا ہے۔ جب انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے تو اس وقت ان کی خبر پر اعتماد کرنا یہ عورتوں پر جو ہے اعتماد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، اس اطمینان کی حجیت کی وجہ سے ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی کا قبول نہ ہونا وہ موضوعیت نہیں رکھتا، طریقیت رکھتا ہے۔ اگر اس سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اگر اطمینان سے کم تعداد میں ہوں تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ نیز فرمایا وَلَا يُشْتَرَطُ حُکْمُ الْحَاکِمِ فِي حَقِّ مَنْ عَلِمَ بِهِ أَوْ سَمِعَ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ مُضِيَّ 30 يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ۔ اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کے حق میں رؤیت ہلال کے ذریعے یا 2 گواہوں کے ذریعے یا جناب شیعہ کے ذریعے ہلال ثابت ہو جائے تو پھر وہ یہ انتظار نہ کرے کہ حاکم شرعی بھی اس کے لیے حکم دے تو تب وہ روزہ رکھے گا، بلکہ حاکم کا حکم لگانا شرط نہیں ہے۔ جس کو شیعہ کے ذریعے علم پیدا ہو گیا ہے کہ ماہ رمضان ہو چکا ہے، یا 2 عادل گواہ گواہی دیتے ہیں، یا اس سے زیادہ جو ہے خود اس نے دیکھ لیا ہے، تو پھر یہ نہ کہے کہ آپ جو ہے نا جی حاکم شرع، فقیہ، ولی فقیہ یا جو لوگ ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اس کو حکم دے تو جا کے روزہ رکھے، بلکہ انسان کو روزہ رکھنا چاہیے اگرچہ حاکم شرع کے نزدیک ہلال ثابت نہ ہوا ہو۔ بہرحال اس کا مفہوم نکالنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ شہید ثانی کی عبارت کا معنی یہ ہو گیا کہ اگر کسی کو شیعہ کے ذریعے علم اور اطمینان حاصل نہ ہوا ہو اور 2 عادل گواہ بھی گواہی نہ دے چکے ہوں اور خود بھی اس نے چاند کو نہ دیکھا ہو، تو پھر اس کے لیے اول ماہ کا ثابت ہونا وہ کیا ہے، حاکم شرع کے حکم سے مشروط ہے۔ او مضی 30 یوما من شعبان، یہ آخری اور چوتھا طریقہ ہے، شعبان سے 30 دن گزر جائیں تو بھی ماہ رمضان ثابت ہو جاتا ہے، پھر اس کو باقی جو طریقے تھے
وہ اگر نہ بھی ثابت ہوں تو اس کو روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ نہایت اہم بحث ہے کہ ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو پہلا طریقہ تھا کہ جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو علم کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ علم و یقین کی حجیت جعلی نہیں ہوتی۔ علم اصول بحث حجت میں اس کی تفصیل بیان ہوئی، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے ہے، اذا رأیت الہلال فصم و اذا رأیتہ فافطر، یعنی ماہ رمضان کا ہلال دیکھو تو روزہ رکھو، شعبان کا ہلال دیکھو تو افطار کرو۔ وسائل وشیہ باب 3 ابواب احکام شہر رمضان حدیث ہفتم۔ دو عادل گواہوں کی گواہی سے بھی ثابت ہوگا ہلال، اس میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے، قال علی علیہ السلام لا تقبل شہادت النساء فی رؤیت الہلال الا شہادت رجلین عدلین، کہ عورتوں کی گواہی کو رؤیت ہلال میں قبول نہ کرو مگر دو عادل گواہ ہوں تو ان کی گواہی قبول کرو۔ وسائل وشیہ باب 11 ابواب احکام شہر رمضان۔ ایک جماعت جن میں شیخ توسی، شیخ صدوق، ابن حمزہ، ابن زہرہ اور ابن البراج اور حلبی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی جب آسمان میں کوئی مشکل نہ ہو اور جب وہ اہل بلد میں سے ہوں تو ابر آلود بھی نہ ہو، تو پھر جناب دو کی گواہی کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خارج بلد سے ہوں تو پھر ان کی گواہی قبول ہوگی۔ ابراہیم بن عثمان خزاز کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، میں نے عرض کی کم یجزی فی رؤیت الہلال، کہ کتنے گواہ کافی ہیں رؤیت ہلال میں؟ فرمایا ان شہر رمضان فریضہ من فرائض اللہ فلا تؤدہ بالتظنی، ماہ رمضان فریضہ ہے تو اسے گمان کے ساتھ انجام نہ دو۔ لیس رؤیت الہلال ان تقوم عدہ فیقول واحد قد رأیتہ ویقول الاخر لم نرہ، اب ایسا تو رؤیت ہلال نہیں ہوتا کہ ایک گروہ دیکھنے بیٹھے، ایک کہے دیکھا ہے دوسرا کہے نہیں دیکھا۔ اذا رآہ واحد رآہ مئہ واذا رآہ مئہ رآہ الف، جب ایک دیکھے گا تو 100 بھی دیکھے گا، 100 دیکھے گا تو 1000 بھی دیکھے گا۔ لا یجوز فی رؤیت الہلال اذا لم یکن فی السماء الا اقل من شہادت 50، جب کوئی بادل وغیرہ نہ ہوں تو پھر 50 سے کم کی گواہی رؤیت ہلال میں کافی نہیں ہے۔ وسائل وشیہ باب 11 باب احکام شہر رمضان میں ہے۔ خبر حبیب خزاعی بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا تجوز شہادہ فی رؤیت الہلال دون 50 رجلا عدد القسامہ، انما تجوز شہادت رجلین اذا کان من خارج المصر وکان ہاتان روایت وکان بالمصر الا فاخبر انہما رأیاہ واخبر عن قوم صاموا للرؤیا وافطروا للرؤیا۔ تو اس روایت کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ ہلال میں 50 سے کم کی گواہی قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر شہر سے باہر سے لوگوں نے دیکھا ہو تو 2 کی گواہی کافی ہے، جب شہر میں بادل موجود رہے اور وہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور بہرحال معیار یہی ہے کہ چاند دیکھیں تو روزہ رکھیں اور چاند دیکھیں تو افطار کریں۔ تو ان 2 روایتوں سے مراد یہ ہے کہ جب وہ عادل گواہ نہ ہوں اور ان کی گواہی کے بارے میں تہمت بھی حاصل ہو تو پھر 2 سے زیادہ ہونے چاہیے، حالانکہ وہ شیعہ میں پھر چلا جائے گا مسئلہ۔